دل کو مہکاتی خوشبو رمضان، دل کو مہکاتی خوشبو رمضان۔ گورنر ہاؤس کراچی میں 26ویں روزے کو دعا افطار اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری، سیاسی و سماجی مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات، شہر کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے عاشقان رسول اور دعوت اسلامی کے ذمہ داران نے شرکت کی۔ رکن شورا مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری نے سنتوں بھرا بیان کیا۔ دنیا میں سب سے پہلے مہمان نوازی جنہوں نے کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور آپ اتنا شوق رکھتے تھے مہمانوں کا کہ آپ نے اپنے گھر کے 4 دروازے بنائے تھے تاکہ ہر طرف سے مہمان آئیں اور آ کر اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھائیں۔ حضرت ابراہیم کا یہ معمول ہوتا تھا کہ جب تک دسترخوان پر کوئی مہمان نہیں ہوتا تھا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جو غم کا اندھیرا ہوا ہے، مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے۔ بعد نماز عشاء گورنر ہاؤس میں ختم قرآن اور دعائے ختم قرآن کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سمیت دیگر سیاسی و سماجی افراد نے بھی شرکت کی۔ رکن شورا مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری نے سنتوں بھرا بیان کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ ہم سوچیں کہ ہم قرآن سے کتنی دوستی رکھتے ہیں یا قرآن کتنا سمجھتے ہیں۔ آج ہم یہاں بہت سارے لوگ جاب کر رہے ہیں، ہم جیسے ہی صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے آج کل جو ہمارا معمول بن گیا ہے، پہلے لوگ قرآن پڑھتے تھے، اب موبائل اٹھاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کس کا میسج آیا ہے۔ اب گورنر صاحب ہیں یا جو بھی بڑے لوگ ہیں، ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ اپنے کسی امپلائی کو میسج کر دیتے ہیں کہ صبح اٹھ کے آپ نے یہ سارے کام کر لینے ہیں، اور آپ کو وہ یہ جواب دے کہ جناب میسج سننے کا ٹائم نہیں ملا، تو آپ کو کیسا فیل ہوگا کہ تمہاری تو ڈیوٹی تھی یہ کہ میسج سنتے اور یہ سارے کام کرتے۔ تو مجھے بتائیے قرآن کس کا میسج ہے؟ اللہ کا پیغام ہے نا۔ دنیا میں جب آئے تو قرآن ہمارے پاس تھا، اب تک قرآن کا میسج پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا ہے۔ مجھے بتائیں اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو یہ آج رات ہم نے اپنے آپ سے ایک اور وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے اب بقیہ زندگی قرآن کے ساتھ گزارنی ہے، کچھ نہ کچھ روزانہ قرآن پڑھیں، کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈ کریں۔ آخر میں رکن شورا مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری نے خصوصی دعا بھی کروائی۔